بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں، جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، یعنی 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ حرمت والے 4 مہینے کون سے ہیں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کو بیان فرمایا۔ امام بخاری اور امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنی اپنی صحیح میں حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حرمت والے مہینے 4 ہیں، 3 مہینے تو مسلسل ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم ہے، اور چوتھا مہینہ رجب ہے۔ ماہ رجب کو رجب کیوں کہتے ہیں؟ علامہ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں اسی آیت کے تحت لکھا ہے کہ رجب یہ ماخوذ ہے ترجیب سے، ترجیب کہتے ہیں تعظیم کو، تو چونکہ یہ مہینہ عظمت اور عزت والا ہے اسی لیے اسے رجب کہتے ہیں۔ اور بعض اوقات رجب المرجب، مرجب تاکید کے ساتھ مرجب کا معنی بھی تعظیم کیا ہوا، یعنی ایسا مہینہ جس کی تعظیم کی جائے گی۔ ایسے ہی حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب ماہ رجب کا آغاز ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان نصیب فرما، یعنی رمضان تک ہمیں پہنچا، رمضان کی بہاریں ہمیں عطا فرما۔ حضرت ابراہیم نخعی فرماتے ہیں رجب اللہ کا مہینہ ہے، اسی ماہ میں اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی میں سوار کیا، پھر حضرت نوح علیہ السلام نے روزہ رکھا اور آپ نے اپنے ساتھیوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساتھیوں سمیت محفوظ رکھا اور زمین کو شرک اور دشمنان خدا سے پاک کر دیا، یعنی اس مہینے کے اندر زمین دشمنان خدا سے پاک ہوئی ہے، یہ اتنا حرمت والا مہینہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، خصوصیت سے یہ روایت 27 رجب کے روزے کے حوالے سے ہے کہ جو شخص 27 رجب کا روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 60 ماہ یعنی 5 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ شہنشاہ بغداد حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الغنیہ میں فرمایا ہے، رجب فصل بونے کا مہینہ ہے، شعبان پانی دینے کا، اور رمضان فصل کاٹنے کا، اور جو بویا جاتا ہے وہ کاٹا جاتا ہے، یعنی جس نے اپنا رمضان اچھا بنانا ہے اس کو اپنا رجب اور شعبان اچھا بنانا پڑے گا، اور جس نے فصل کو ضائع کیا وہ کٹائی کے دن نادم ہوتا ہے۔ ایسے ہی حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، ماہ رجب ہوا کی مانند ہے، شعبان بادل کی مانند اور رمضان بارش کی مانند ہے۔ ابن رجب حنبلی بڑے مشہور بزرگ ہیں، انہوں نے اپنی مشہور زمانہ کتاب لطائف المعارف میں ارشاد فرمایا، وہ فرماتے ہیں سال ایک درخت کی مثل ہے۔ یہ بزرگوں نے بہت سی تمثیلات دی ہیں، میں نے چند ایک آپ کے سامنے رجب کی اہمیت کو آشکار کرنے کے لیے آپ کے سامنے ان کو رکھ دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سال ایک درخت کی مثل ہے،
ماہ رجب اس درخت کی ہریالی کے دن ہے، شعبان اس کے پھلنے پھولنے کے دن ہے، اور رمضان کاٹنے کے دن ہیں، اور کاٹنے والے صرف مومن ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کر لیا ہو، اس کے لیے ماہ رجب بڑا خوبصورت مہینہ ہے کہ وہ اپنے نامہ اعمال کو سفیدی میں بدل دے۔ یعنی اس مہینے کی قدر کر کے روایات میں آتا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے اگر کسی مہینے میں رکھتے تھے تو وہ رجب کا یا شعبان کا ہے، یعنی رجب اور شعبان کے مہینے میں حضور علیہ السلام رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے۔ تو ان حرمت والے مہینوں کی تعظیم کرنے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔